لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لقمان کے متعلق ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، عالم تھے، حکیم تھے، عقل والے تھے۔ ان کی نبوت کے بارے میں چونکہ علماء میں اختلاف ہے تو ہمیں اس کے متعلق خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نبی ہونا کہیں پر بھی ذکر نہیں فرمایا ہے، اور جو روایات ان کی نبوت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی صحت اور ضعف کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اسرائیلی روایات کے متعلق خاموشی اختیار کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ سبحانہ و تعالی پورا نقشہ بیان فرماتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے بڑی باتیں کہتا ہے، لیکن یہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو بات کہی وہ نصیحت کے انداز میں کہی۔ اور وَعَظَ يَعِظُ مطلب کسی کو نصیحت کرنا، اس کا لغوی طور پہ معنی ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں ایسی بات ڈالنا، اس کو وہ بات سمجھانا جس میں اگلے کا فائدہ ہو اور نقصان سے بچاؤ کا سامان ہو۔ اور دنیا بھر کے تمام رشتوں سے بڑھ کر اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ باپ اپنی اولاد کے ساتھ جتنا مخلص ہوتا ہے، دنیا کا اور کوئی رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوتا۔ اولاد کے ساتھ باپ کبھی بھی دو نمبری نہیں کرتا، نہ ہی اس کو کوئی ایسا سبق پڑھاتا ہے جس میں اولاد کا نقصان ہو۔ ہر باپ اپنی اولاد کا فائدہ چاہتا ہے، اور قربان جائیے ان باپوں پر جو اپنی اولاد کی روحانی غذا کو پورا کرتے ہوئے روحانی تربیت ان کی کرتے ہیں، جو روحانی طور پہ ان کے تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 سلسلوں کے۔ ان 3 سلسلوں اور رابطوں میں ایک سلسلہ وہ بھی ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ بندہ فوت ہونے کے بعد اپنی اولاد ایسی چھوڑ جائے جس کی اس نے تربیت ایسی کی جو بعد میں اس کے حق میں دعا کرے، جو اس کے لیے نیکی کرے۔ جو نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلے جو اس آیت میں سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تربیت اولاد اپنی اچھی کریں، اپنی اولاد کی تربیت بہترین کریں۔ اور جب یہ اولاد کی تربیت کو بہترین کی طرف بنانے کے لیے آئیں گے تو دنیا کے بڑے لوگ ملتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے، کوئی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، کوئی پروفیسر ہو، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوں، اس کی بلے بلے ہو، اس کی واہ واہ ہو۔ تو ہم اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کے سکول، اس کے تعلیمی ادارے، اس کی ٹیوشن، اس کے ٹیچر، اس کے اساتذہ، اس کے تمام تر معاملات کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، ان کی تربیت اچھی ہو، یہ دنیا کی وہ سرد گرم ہوا کو سہنے والے بنے، ان کو کہیں پر کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو 2 چیزوں کا مرکب کیا ہے، ایک مٹی کا جسم ہے اور اس کی خوراک بھی اللہ مالک نے مٹی سے ہی پیدا فرمائی ہے۔ اگر آج کسی کا بیٹا کھانا نہ کھائے، کسی کا بیٹا کھانے سے منہ بسور لے، سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جائے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، تو ہم اس کی منتیں ترلے کرتے ہوئے والدین کو دیکھتے ہیں کہ بیٹے آپ کھانا کھا لیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیں گے، رات کو بابا آئیں گے، ہم باہر جائیں گے، یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا۔ ماں بھی اس کی منتیں کرتی ہے، باپ بھی اس کو پچکارتا ہے کہ کسی طریقے یہ بچہ کھانا کھا لے،
کیوں؟ اگر یہ نہیں کھائے گا جسمانی طور پہ کمزور ہوگا، یہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کا معدہ خالی رہا تو کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے، اس کو ڈرا دھمکا کر پیار سے پچکار کر کسی نہ کسی طریقے 2 لقمے کھلائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ہم مخلص ہیں ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، وہ ہمارے لختے جگر ہیں، وہ ہماری اولاد ہیں، اور ہم ان کو تکلیف میں دیکھنا گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، محنتیں کر کر کے، دن رات ایک کر کے اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ، بڑا بینک بیلنس تیار کیا، لیکن انسان اس وقت ناکام ہو جاتا ہے جب اس کے بیٹے نے نماز نہ ادا کی ہو، اپنی روحانی خوراک نہ لی ہو، تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کل ادا کر لے گا، کوئی بات نہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے، فجر کے وقت اس کو سویا رہنے دو، کوئی بات نہیں، ابھی وہ ظہر کے وقت سکول میں ہے، عصر کے وقت وہ ٹیوشن میں ہے، مغرب کے وقت وہ تھکا ہارا آیا ہے، اور عشاء کے وقت وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکا ہے، چلو کوئی نہیں، جب بڑا ہوگا تب نماز ادا کر لے گا۔ یعنی دین کے متعلق ہم نے اپنی غیرت کو اور اپنے لیول کو اتنا نیچا کر لیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان پیچھے ہٹتا گیا حتیٰ کہ آخر ذلت کے گھڑوں میں جا پڑا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بڑا پڑھایا لکھایا، ان کو دینی تعلیم کی شکل بھی نہیں دکھائی، ان کو قرآن کا علم تک نہیں دیا، اور پھر وہ لڑکا جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے اور آ کر پتہ لگتا ہے کہ باپ جان کنی کے عالم میں ہے، باپ فوت ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنے والد کے لیے دعا کرو، تو وہ دعا کیا کرتا؟ اس نے اپنی ساری کتابیں ایک ریڑھی کے اوپر رکھی اور باپ کی قبر پر چلا گیا اور کہنے لگا ابا جی جس کتاب پر آپ ہاتھ رکھیں گے میں آپ کو ساری پڑھ کر زبانی سناؤں گا، ایک ایک اس کی جزی آپ کو بیان کروں گا، لیکن ابا جی آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کون ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ غسل کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابا جان آپ زیادتی کر کے گئے، آپ نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی اور میرے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اولاد کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہم تو دوسروں کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاپان میں جائیں یا چائنا میں جائیں یا دیگر جو بڑے ترقی پذیر ممالک ہیں، آپ ان کو دیکھیے تو وہاں پر جب کوئی جوڑا وہ امید سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیتے نہیں، اگر ہمارا بیٹا ہے یا ہماری بیٹی ہے، اچھا آپ کا یہ جینڈر ہے اس کی، تو اب آپ یہ بتائیں آپ اس کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے انجینئر بنانا ہے، ہم نے اس کو میتھ کی لائن میں لے کر جانا ہے۔ جو بھی فیلڈ وہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے حکومت کو بھیجتا ہے، اور حکومت پھر اس عورت کو پابند کرتی ہے کہ ان 9 مہینوں میں اس کی اسپیشل کلاسز ہوں گی، وہ آ کر لیکچر سنے گی اس موضوع کے ریلیٹڈ جو اس نے اپنے بچے کو بنانا ہے۔ اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو عورت سنے گی کہ میڈیکل کے لیکچر کیا ہوتے ہیں، وہ میڈیکل کے متعلق تعلیم حاصل کرے گی۔ اگر انجینئر بنانا ہے تو عورت جو بچے کی ماں بننے والی ہے وہ انجینئرنگ پڑھنا شروع کر دے گی۔ وہ 9 ماہ کا پیریڈ وہ یوں گزارے گی۔ کیوں گزارے گی؟ وہ کہتے ہیں جی ماں جو کرتی ہے ان ایام میں اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ جانے بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب وہ دنیا میں آئے تو وہ 20 پاروں کے حافظ تھے۔ کہنے والے کہتے نہیں کیسے حافظ تھے؟ جی ان کی ماں نے 20 پارے حالت حمل میں پڑھے تھے تو وہ ان کو یاد ہو گئے تھے۔ چاہے نہ بھی حافظ ہوں، وہ چاہے وہ 20 پاروں کے حافظ نہ بھی ہوں، لیکن یاد رکھیے ان ایام میں عورت جو بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر ضرور پڑتا ہے، اور یہ بلا وجہ کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں کب دی اور یہ باہر کے لوگ ہمیں کب دیتے ہیں؟ وہ تو تب تعلیم دیتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی وہ عورت امید سے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد پہلی رات میں ہی تعلیم دی کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا اپنی بیوی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ میں اس عورت کی خیر اور اس میں جو خیر رکھی ہے اس کا تجھ سے سوال
سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، میں اس کی برائی سے، اس کی بدی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس شر سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی دیر پہلے کا اہتمام کیا، لیکن امت کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اس حوالے سے جب ہم روحانی اور جسمانی خوراک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پہلے پہل ہوتا تھا، مائیں بچوں کو صبح صبح جگاتی، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی، بچوں کو مار کر مسجد کے اندر بھیجا جاتا کہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ قاری صاحب کا اتنا روب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے، حالانکہ میری 20-22 سال عمر ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں یوں ڈرا کر اور مار کر مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اور کئی بچوں کا پیشاب نکل جایا کرتا تھا قاری صاحب کے ڈر سے۔ لیکن آج حالت کیا ہے، ویڈیو بنا کر انہی کو ذلیل کر دیتے ہیں، انہوں نے بچے کو مارا ہے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا ہے، اور دین والے کی یا ٹیچر کی جو سکول کا بھی ہو اس کی تو کوئی عزت رہ ہی نہیں گئی۔ تو کیا معاملہ ہے، انسان اپنی روحانی خوراک سے دور ہوا بیٹھا ہے، وہ اپنی اولاد کو وہ نصیحت اور وصیت ہی نہیں کر رہا، وہ اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے سارے طریقے بتاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹے دعا کیسے کرنی ہے، تیرے معاملات کیا ہیں۔ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، بیٹے شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ایک مرتبہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، تو نکاح پڑھانے میں بھی وقت تھا، تو میں دلہے کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے دلہے کو کہا کہ بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے جتنی بھی اپنی عمر بتائی، 25 پلس تھی اس کی عمر۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ غسل کا طریقہ مجھے بتاؤ۔ تو آگے سے کہنے لگا، مولوی صاحب یہ کیسی باتیں آپ پوچھ رہے ہو، آپ جس کام کے لیے آئے ہو آپ وہ کام کرو، یہ کہ آپ نے سوال جواب شروع کر دیے، جو کلمے پڑھانے ہیں وہ پڑھاؤ اور جاؤ اپنے گھر کو جاؤ، فیس اپنی پکڑو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر کہا کہ بھائی ویسے ہی بتا دو کیا ہوتے ہیں غسل کیسے کرنا ہے۔ اس نے اپنے ابا جی کو آواز دے لی، ابا جی ادھر آئیں، یہ دیکھیں مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب سے جب پوچھا گیا تو مولوی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں۔ کہتا چھوڑیں پرے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اب وہ جو باپ تھا دلہے کا، وہ اس کو سائڈ پہ کر کے لے گیا مولوی صاحب کو، اور جا کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ آپ کے پیسے، ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ غسل کا طریقہ کار کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ اپنی اولاد کی شادی کر رہا اور خود اس کو معلوم نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ایک استاد کہتے ہیں، ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک بندے کو کہا کہ بھائی آئیں ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ کہتا جاؤ جاؤ، مجھے پتا ہے سارا دین کیا ہے، مجھے پتا ہے سب کچھ آتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی غسل کے متعلق بتاؤ کہ غسل کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کہتا ہے ٹب ہونا چاہیے، ٹوٹی ہونی چاہیے، تولیہ اور صابن ہونا چاہیے، بس اس کے ساتھ غسل ہو جاتا ہے۔ لوگ دین سے بے بہرے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور دین پوچھنے میں پھر کہتے ہیں نہیں شرع میں کوئی شرم نہیں۔ لوگوں کی زبان سے ہم اکثر یہ بھی جملہ سنتے ہیں، جی شرع میں کوئی شرم نہیں، یہ کفریہ جملہ ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، شرم ایمان کا حصہ ہے۔ جس بندے میں ایمان نہیں ہے اس میں شرم نہیں ہے، اور جس میں شرم نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، دو لازمی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، یہ بات کہنی چاہیے۔ جب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پوچھنے کی نوبت آئے جس کے متعلق ہم خود شرما رہے ہوں، تو ہم علماء سے اس انداز میں سوال کریں، اے اللہ یا اے عالم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اللہ نے اس مسئلے میں کیا رہنمائی دی؟ جیسے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھنے لگی، اللہ کے رسول جیسے مرد رات کو اس کا نائٹ فال ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کیا عورت کے اوپر بھی ایسے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو ساری عورتوں نے اپنے منہ شرم سے چھپا لی، اور اللہ کے رسول کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا کہ اس نے کیسا سوال کیا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگی اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، میں تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں اسی لیے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں جگہ پر یہ معاملہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے دین سیکھنے کے لیے محنت کیجئے، کیونکہ کل کو یہ کام آنے والا ہے۔ اور پھر لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا
یہ کس بات کی دلیل ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بہت ہی گہری کوئی نصیحت کی ہے، اور یہ وہ نصیحت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنی موت کے وقت کی تھی۔ گویا کہ یہ والی نصیحت وہ نصیحت ہے جو ان کی زندگی کا لب لباب رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب تم دیکھتے کہ یعقوب کی موت کا وقت قریب ہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اے ابا جان ہم اسی کی بندگی کریں گے جو آپ کے باپ ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ لقمان نے وہی نصیحت اپنے بیٹے کو بھی کی، کیونکہ جس بندے کے دل میں شکر آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کے بعد اسے علم ہوا کہ جس نے حکمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس کا شکر ادا کرنا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں، اس کا ساجھی کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا یکتا واحد، اس کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی اگر سر جھکایا ہے، اگر شکر ادا کیا ہے، اگر نظر و نیاز چڑھائی ہے، اگر کوئی قربانی دی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب کے لیے رہا ہے، اس لیے تم بھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں کہ ہم اس کو لیں تو اس کو چھوڑیں نہ اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب کر دیے جاؤ گے، تملک العرب والعجم، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے یہ لقمان کا کہنا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شریک کرنے والی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ جس طرح کا مرضی کوئی شرک لے کر آئے، جس طرح کا مرضی لے کر آئے، دنیا کے اندر تقریباً 10 قسم کے شرک پائے جاتے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو وہ 10 کے 10 کبھی بتاؤں گا۔ فی الوقت جو آج کل شرک پایا جا رہا ہے، اکثر میں کئی ایک کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن اس کی طرف بھی توجہ دیجئے کہ ہم اکثر گاڑیوں پر اور گھروں کے پیچھے یا گھروں کی دیواروں کے اوپر ہم یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہ الف کا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آگے حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہ 5 تن پاک کے نام سے لفظ اللہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ میرا بھائی سورہ نوح کو پڑھیں جو 29ویں پارے میں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم نوح کے 5 تن پاک کا ذکر کیا ہے، ان کے نام بھی ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 تن پاک تھے ان کے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، ان سے وہ اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی کیا کرتے تھے۔ اب مسلمان کو دیکھیے تو مسلمان نے اسی طرح ان 5 ہستیوں کو، ان 5 بزرگوں کو یہ کہا ہے کہ یہ 5 ملیں تو اللہ بنتا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک تو وہ لکھا ہوا ان کا دلیل ہوتا ہے، دوسرا وہ کہتے بھی ہیں کہ علی اللہ ہے، فاطمہ اللہ ہے، اور یہ مشرکین سے، نصارہ سے، عیسائیوں سے بھی بدترین عقیدہ ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں عیسیٰ، مریم اور جبریل یہ 3 ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بہت بڑا کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جو مسلمان یہ عقیدہ بنائے کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور محمد یہ مل کر اللہ بنتے ہیں، تو اس سے برا عقیدہ کون سا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، حسن و حسین نے اپنی جانیں قربان کی، سیدہ فاطمہ نے اپنی عورتوں کو تعلیم دی، اور اسی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ توحید کے علم بردار رہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ کہے کہ یہ سارے اللہ کے درجے پر فائز ہیں، تو نعوذ باللہ کہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی عقل پر تف کرنا چاہیے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو ان کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم مریم کو بھی بلائیں گے، ہم عیسیٰ کو بھی بلائیں گے اور ان کو بلا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تم لوگوں کو کہہ کر آئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا؟ آگے سے عیسیٰ جواب دیں گے اے اللہ میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی، میں جب تک ان کے درمیان موجود تھا میں ان کو تیری بندگی کی دعوت دیتا رہا، جب میں وہاں سے آ گیا تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا کہتے رہے، تو ان کے اوپر زیادہ گواہ ہے، تو ان کی بات کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو یہ شرک کی انتہائی گندی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ بنا دے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے